پروگرام پیش کیا، حصہ لیا، یہ ہمارے وہ رفقا ہیں جنہوں نے اس بزم میں قدم رکھا تو ان کے پاس زبان تھی مگر بول نہیں سکتے تھے، الفاظ کے استعمال پر قدرت نہیں تھی، احساس و شعور سے بیگانہ تھے۔ نظامت، خطابت، باعث تبصرہ اور قلم و کرتاس میں دلچسپی لی، مطالعہ کا ذوق بنایا، آہستہ آہستہ اس وادی میں قدم رکھا، گرے، ٹھوکریں کھائیں، کہیں سے جملے کسے گئے، کہیں سے مذاق کی سوغات ملی، لیکن ہمت نہ ہارے، رواں دوا رہے، سفر جاری رکھا اور بزم سے چلتے رہے، اسے محبت کی۔ آج جو آپ کے سامنے محو خطابت ہیں، ان کے لہجے میں تاثیر ہے، انہیں اپنی زبان پر اعتماد ہے، بات پیش کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں، صحیح کہا، عشق بڑھتا رہا، سوء دار و رسن زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ میرے ساتھیوں، آپ بھی محنت کیجئے، انشاءاللہ ایک روز آپ بھی بے باک اور بہترین خطیب و مقرر بن جائیں گے، انشاءاللہ پرواز بن کر زمانے کی قیادت کریں گے، اس احساس کے ساتھ کہ اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، اوروں کے بنانے سے تقدیر نہیں بنتی، ہم جود مسلسل سے تقدیر سنواریں گے، اور یہ کہ ترجمان بن کر کرو تم ترجمانی قوم کی، تم ہو وارث، تم پہ ہے یہ نگہبانی قوم کی، اور آؤ دلکش طرز پر مسئلے کا حل کر ڈالو پیش، تاکہ دنیا میں کرو تم پاسبانی قوم کی۔ میرے عزیزوں، ہمارے لیے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم مستعد بھی اور دلچسپی سے ان پروگراموں میں حصہ لیں، تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں اور دارین میں کامیابی حاصل کریں، چونکہ یہ میخانہ خانہ ہے جہاں کوتاہ دستوں اور آرام طلبوں کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ حضرات گرامی، پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں آپ حضرات کا ایک بار پھر اپنی طرف سے اور اپنے شرکاء انجمن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دین کی نسبت اور ہم لوگوں کی محبت پر اتنی سخت سردی کے باوجود اجلاس میں شرکت فرمائی، ہماری حقیر سی دعوت قبول کیا۔ اللہ آپ کو دارین میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور نظم و انتظام میں جو خامی و کوتاہی ہو اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور ہم بطور خاص اپنے تمام اساتذہ کرام کے بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی خاطر ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں ترقیات سے نوازے اور ان کے تمام طرح کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، اب آئیے پروگرام کی سب سے اہم کڑی جو دراصل اس کی روح ہے، جس کے بغیر اجلاس ادھورا رہے گا، بے جان رہے گا، بلکہ اس کی افادیت ناتمام رہے گی۔ اس سے مراد نصیحت و دعا ہے۔ بحمداللہ آج ہمارے درمیان ایسی ایسی شخصیتیں جلوہ افروز ہیں، جی تو چاہتا تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کے ناصحانہ کلمات سے مستفید ہوتے، مگر قلت وقت مانے ہے، اس لیے میں صدر جلسہ استاد محترم حضرت مولانا منیر احمد صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے انمول تاثرات، قیمتی مشوروں اور ناصحانہ کلموں سے مستفید فرمائیں اور اپنی دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و مسائل کا ہمیں ہے انتظار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور پیارے بچوں، مشکل سے مجھے 3 منٹ یا 4 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر
میں پہلے ہی آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے عزیز اور پیارے بچوں کے اس پروگرام میں کافی دیر تک میں اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بیٹھا رہا اور اس کو سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو دنیا کے اندر سورج اور چاند بنا کر کے چمکائیں، آمین۔ اور ان کی زندگیوں کے اندر مدرسے کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی پڑھائی لکھائی ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر عمل رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مدرسے کی اگر میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں تو وقت اس کی قطع اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کو بتاؤں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک پر ایک ناجائز پارٹی جس کو انگریز کہا جاتا ہے، اس نے تمام دنیا انسان کے تمام وہ افراد جو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں ان کو انہوں نے غلام بنایا، اور غلام بنانے کے بعد اگر ان کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں تو ہمارے اکابر علماء جو مختلف جگہوں سے آئے اور جڑے اور اس ناپاک کو اس ہندوستان سے انتہائی ذلت کے ساتھ نکال کر کے باہر کر دیا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ملک کے اندر مسلمانوں کا کوئی کردار باقی نہیں رہا، ان کے افراد باقی نہیں رہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا اور سنا گیا کہ جنازہ کئی گھنٹوں تک سڑک پر پڑا رہتا، کوئی ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ اللہ جزائے خیر دیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، مسلمان زندہ ہے، ہم اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ایسی روش اختیار کریں گے کہ تمام دنیا کے آئے ہوئے انسان یہاں پہنچ کر کے دارالعلوم کے اندر اپنی تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج یہاں کے بھی کچھ طلبہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں کامیابی نصیب فرمائیں اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، وقت نہیں باقی رہ گیا ہے، 12:30 تقریباً بج چکے ہیں، ورنہ میں انگریزوں کی تاریخ بھی سوچا تھا پیش کروں گا، اس کے بعد جہاد کے مسائل کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور علماء کی شہادت ایسے وقت میں انہوں نے پیش کی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ چاندنی چوک سے لے کر کے پنجاب تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء، حفاظ اور قرہ کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ یہ بڑی مشکل سے یہ ملک کی تعمیر ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کے ساتھ رکھیں، مذہب کی تاریخ کو زندہ رکھیں، تعلیم کے میدان کو زندہ رکھیں، اور جہاں بھی آپ جائیں اللہ کی خیر اور اس کی بھلائی کی دعا بھی مدرسے کے لیے دیتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اس وقت ٹائم نہیں باقی رہ گیا ہے، ابھی اس کے بعد اذان ہوگی، اور اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اور اس کے بعد آنے والے تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جو مہمان آئے ہیں وہ اتری ہال کے اندر نماز کے بعد چلیں گے، ان کے کھانے کا وہاں انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں عامتاً جو طلبہ کھانا کھاتے ہیں وہ مسجد کے سامنے جو صحن ہے یہاں ان کا فرش بچھے گا، وہ یہاں پر کھانا کھائیں گے۔ مجھے حضرات اساتذہ سے
انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنی ہے کہ مہمانوں کے کھانا کھلانے کے لیے جو اساتذہ اور طلبہ منتخب کیے گئے ہیں اپنے وقت پر وہاں پہنچ جائیں، اور طلبہ کے کھانا کھلانے کے لیے جو لوگ منتخب کیے گئے ہیں مہربانی کر کے وہ لوگ بھی پہنچ جائیں تاکہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو۔ میں آنے والے مہمانوں سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم آپ کی شایان شان، نہ ہم آپ کے بیٹھنے کا انتظام کر سکے، نہ آپ کی شایان شان ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ کچھ سوکھی روٹیاں اور کچھ سالن اور کچھ چاول ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدرسے کی نسبت پر آئے ہیں، آپ اس کو کھا لیں اور مدرسے کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔